ہوگا جس پر سوار ہو کے شفیعہ روز جزا تشریف لائیں گی، پل صراط کو عبور کر کے جنت کے پاس پہنچیں گی، جنت کی طرف پشت کر کے اور اہل محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیں گی۔ قدرت کی آواز آئے گی، یبنت حبیبی، میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی دختر نیک اختر، ہم نے آپ کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے، اب کس کے انتظار میں کھڑی ہیں؟ فرمائیں گی الہی انی احب ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، فاطمہ چاہتی ہے آج اہل محشر سمجھیں کہ خدا کی بارگاہ میں محمد کی بیٹی کا کیا مقام و منزلت ہے۔ وہ اجازت ملے گی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں تلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، اس طرح چن چن کے اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گی جس طرح زمین سے پرندہ وہ مغز والے دانے کو اٹھاتا ہے، وہ چکتا ہے۔ یہ محمد و آل محمد، رؤوف، شفیق، وہ جو امت کے برے انجام کے تصور سے جس کو اتنا صدمہ ہو کہ خدا فرماتا ہے کہ رسول کی جان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان علماء کرام اور ان مومنین کی مسائل کو، زحمات کو اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں جنہوں نے بچوں کے تربیت کے حوالے سے کلاسوں کا اجرا کیا اور صادق آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو، آپ کے احکام کی تعمیل کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں یہ چاہوں گا کہ میرا ماننے والا جو جوان اپنے ضروری فقہی مسائل کو نہیں سیکھتا، ہاتھ میں ایک تازیانہ لوں اور اس کی سرزنش کروں۔ کہا کہ جو جوان میرے ماننے والے ہیں اس کو اپنی بنیادی باتیں معلوم نہ ہو، بنیادی عقائد معلوم نہ ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج سٹیج پہ جا کے ایک آدمی کی جس نے اسلامی عقائد کا قاعدہ نہیں پڑھا، قسم خدا کی قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ قاعدہ میں کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ میں پڑھاتے ہیں الف انار، بے بکری، بے پنکھا، جی یہ ہمارے مدارس میں عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کوئی بطور قاعدہ، کوئی بطور پہلی، کوئی بطور دوسری، کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ تو میرا عقیدہ یہ ہے بھئی آپ نے تو قاعدہ بھی نہیں پڑھا، یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میں پنڈی کی عجیب افسوسناک آپ کو بات سناتا ہوں۔ پنڈی کے ایک امام بارگاہ میں عقیل غروی صاحب کو دعوت دی گئی تھی۔ عقیل غروی صاحب کو، میرے ایک دوست جو میرے فقہی مسائل میں میزبان ہیں آج کل، اظہر حیدری، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو ان کے ایک دوست نے بتایا کہ میں جب گیا ہوں ان کی مجلس سننے، ایک بینر لگا ہوا تھا، بینر، اس پر لکھا ہوا تھا مقصرین جو ہیں وہ لشکر یزید سے بھی بدتر ہیں۔ منتظمین میں سے کسی سے پوچھا کہ یہ لکھا ہوا مقصرین لشکر یزید سے بھی بدتر ہیں، یہ کون ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں پتا۔ وہ اسلام آباد کی طرف اشارہ کیا اور میرا نام لے کے کہا کہ فلان اور اس کا ٹولہ۔ اچھا یار، وہ ان کا کیا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ مقصر کہلاتے ہیں؟ کہا یہ محمد و آل محمد کو خالق نہیں مانتے۔ جرم ان کا یہ جرم ہے، محمد و آل محمد کو خالق نہ ماننے والا۔ الہی انت الخالق و انا المخلوق، امیر المومنین کا فرمان ہے نا، مناجات، انت الخالق و انا المخلوق وَهَلْ يَرْزُقُ الْخَالِقُ وَهَلْ يَرْجِعُ الْمَخْلُوقُ إِلَّا إِلَىٰ خَالِقِهِ، خدایا تو خالق ہے اور میں مخلوق ہوں، اور مخلوق اپنے خالق کے علاوہ اور کس کے پاس جا سکتا ہے؟ انت الرب وانا المربوب، تو رب ہے اور میں تیرا مربوب ہوں، اور مربوب اپنے رب کو چھوڑ کے
کہا جا سکتا ہے۔ امام شافعی کی طرف ایک بات شعر منسوب ہے کہ شافعی نے کہا کہ مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ عجیب ہے، شافعی یہ سوچتے سوچتے مر گیا مگر یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ میرا رب اللہ ہے یا علی ہے۔ وہ میرے سامنے ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ یہ آپ اس لیے نہیں سمجھ سکے کہ آپ نے علی کی دعائیں کمیل نہیں پڑھی۔ جی سکے کے ایک طرف کو دیکھا ہے اور دوسری طرف کو نہیں دیکھا۔ وہ علی کو مقام کے مقام کو، حقیقی اور خداداد مقام کو سمجھنا، یہ ہر کس و ناکس کی بس کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک تلوار کی دھار کے اوپر چلنے کے مترادف ہے۔ اگر علی کے اس حقیقی مقام کو سمجھنا عام انسان کے بس میں ہوتا تو رسول یہ نہ فرماتے یا علی اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تیرے بارے میں وہ باتیں کریں گے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کرتے تھے، میں تیرے وہ فضائل بیان کرتا کہ جس کو سننے والا تیرے قدموں کے نیچے کی خاک کو تبرک کے طور پر استعمال کرتا، تیرے وضو کے پانی کو تبرک کے طور پر استعمال کرتا۔ علی تو وہ ہے کہ جس کے فضائل کو رسول نے اس خوف سے بیان نہیں کیا کہ کہیں لوگ علی کو اپنا معبود، رازق اور خالق نہ مانے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اپنا وہ خدا مانتے تھے۔ اور علی میں امیر المومنین نے کیسی پیش گوئی فرمائی، حلق فی رجلان محب قال و مبغض قال، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ گمراہ ہوں گے، ایک وہ جو مجھے حق سے بڑھائے گا اور ایک وہ کہ جس کے دل میں ذرہ برابر میرا بغض اور میری دشمنی ہوگی۔ صراط مستقیم، راہ اعتدال۔ عجیب جملہ فرمایا، نزلونا عن الربوبیہ وقولوا فینا ما شئتم، ہمیں رب نہ کہو، باقی جو فضائل کہو، کوئی غلو نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں۔ نزلونا عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے بنیادی عقائد دو نے چار کی طرح ہے یہ بات ہماری اسلامی عقائد میں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کائنات کا خالق نہیں ہے۔ یہ سورہ واقعہ ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ کی جب رحلت کے ایام قریب آئے، خلیفہ وقت نے بلا کے کہا کوئی فرمائش ہو، مال و دولت، پیسہ، درہم، دینار، کہا کہ زندگی میں کبھی تو نے خبر نہیں لی اور جب میں اب اللہ تعالیٰ کا مہمان بننے والا ہوں تو آج اب میری خبر گیری کی تجھے فکر ہوئی ہے۔ فرمایا آپ تو جا رہے ہیں، آپ کچھ مانگے، آپ کی بیٹی کا کام آئے گا۔ فرمایا میں اپنی بیٹی کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے کے جا رہا ہوں، سورہ واقعہ کی موجودگی میں میری بیٹی تیرے محتاج نہیں ہے۔ اس سورہ واقعہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم نے کبھی سوچا اپنی خلقت کا جو نقطہ آغاز ہے، نطفہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ماء دافق ٹپکنے والا پانی جس کا نام رکھا، ایک جگہ اتار کے تم بھول جاتے ہو، تمہیں پتا ہے اس سے انسان ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم تو فصل بو کے پھر بھول جاتے ہو، اور خصوصاً جو بارانی علاقہ ہیں وہ کاشت کر کے اللہ کی رحمت کے انتظار کرتے ہیں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ دانہ جو ہے وہ زمین سے اس کا سر اٹھانے والا ہم اس کو اگاتے ہیں۔